الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک وتعالی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دین و دنیا کے نام سے ہر اتوار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آپ نے خواب سنانی ہو تو خواب سنا سکتے ہیں۔ آپ کو تعبیر انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں ہم آپ کو سنا دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، تو اسی میں مجلس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا ہو یا جادو عملیات کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اسی پروگرام میں آپ کے سامنے ہم چند چیزیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی رائے سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے اور سامعین ناظرین ہیں ان کے ساتھ اپنی رائے کو اور سوچ کو شریک کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اس پروگرام سے پہلے آپ کو ان چند چیزوں کا تعارف کروا دیتے ہیں تاکہ یاد بھی ہو جائے، اور کئی نئے ساتھی بھی سنتے ہیں تو ان کے علم میں یہ بات ہو جائے کہ اس پروگرام میں یہ ساری سہولتیں ہوتی ہیں اور اس پروگرام میں یہ ساری چیزیں شامل حال ہوتی ہیں۔
اور ہماری یہ جو مجلسیں ہیں اس میں بیچ میں تھوڑا سا انقطاع اور تسلسل نہیں رہا، تو آج آپ کے سامنے اس وقت ہم لائیو ہیں اور آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کو اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور سفر کا مہینہ بھی بڑی برکتوں اور خیر والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس مہینے میں برکت کا معاملہ کر رکھا ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگ اس مہینے کا غلط مطلب لیتے تھے کہ اس مہینے کی وجہ سے ہم سے برکتیں نہیں رہیں گی، پریشانیوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ایک اچھا نام نہیں دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی اور حکم دیا گیا کہ یہ پورا مہینہ یہ برکتوں والا ہے، یہ رحمتوں والا ہے، یہ کامیاب ہونے والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جتنے اعمال کی جاتے ہیں ان کو کمال تک پہنچایا جائے گا۔ یہ خیر اور برکت سے خالی مہینہ نہیں ہے، اور جن لوگوں نے خیر اور برکت سے خالی سمجھا تو جس طرح باقی چیزوں پر وہ راہ راست پر نہیں ہے اور صحیح راہ پر نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اس مہینے کے متعلق بھی جو اپنی طرف سے چند چیزیں انہوں نے سوچ رکھی ہیں ان کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ سفر کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، اور لوگوں نے جو اسے برکتوں سے کٹا ہوا مہینہ سمجھا کہ اس میں برکتیں کٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جتنے عقائد اور یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی نفی فرمائی ہے اور اس کے حوصلے کو کم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور اس کی کاریگری اللہ تعالیٰ کی نے اس کی طرف ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا۔ تو یہ سفر کے مہینے کے متعلق یہ بات تھی کہ کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تصورات کی وجہ سے کہ اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ بلائیں مصیبتیں ان مہینوں میں نہیں آیا کرتی، اور جو سفر کے بارے میں بعض لوگوں نے جو اپنا نظریہ سوچ رکھا تھا وہ نظریہ وہم و گمان اور اٹکل کی باتیں، ان کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے مہینے ہیں۔ یہ خداوند تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ تم مجھے یاد کرو، ہم خدا تعالیٰ کے یاد کرنے میں غفلت سے کام لے لیتے ہیں، بے توجہی سے کام لے لیتے ہیں۔ جتنی ہماری توجہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی، تو اللہ کی سوچ سے ہم خالی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے سے ہم خالی ہوتے ہیں اور اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد رکھا کرو۔ مجھے کب یاد رکھیں اللہ کو؟ تو فرمایا کہ ہر موقع پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھیں
تو یہ جتنی دعائیں ہیں، یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو ان دعاؤں میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ تو اللہ اللہ کہہ کر اللہم یا رب، یہ ساری دعاؤں کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، خدا کے اس حکم پر عمل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، لیکن اللہ کی یاد سے اور اللہ کی تعالیٰ کی تسبیحات پڑھنے سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے اور گرا کر مانگنے سے انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ تو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کے ہر وقت یاد میں رہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، تو ہم ان دعاؤں کو ان موقعوں پر یاد بھی کریں اور پڑھیں بھی۔ تو اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو ان دعاؤں کے شروع میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو دعائیں پڑھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ تمہارے ساتھ جو اتنی مشکلات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی، اور وہ آ کر آپ کے مسائل کو دور کریں گے اور مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ تو یہ حکم ہے فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم کا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد رکھو، عبادت میں بھی یاد رکھو، اور جو عبادت ادا نہیں ہو رہی اس کے کرنے کے اندر سہولت ہے، پھر بھی عبادت سمجھ کر اس کام کو آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ہوں۔ تو دعاؤں پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بھی حاصل ہو رہی ہیں، اور مختصر لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور جن کی وجہ سے ساری دعائیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو دعائیں کثرت کے ساتھ کرنے سے یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا دل نور سے بھرا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا شوق کا جذبہ اور وہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو خداوند تعالیٰ کا ذکر کتنا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے میں اور نام لینے میں تو دیر نہیں لگتی، لیکن ایک باقاعدہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اور اس کے ذکر کے اندر ہم شریک ہوں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے انسان یاد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کثیر کا حکم دیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ یاد کریں۔ تو اب مختلف موقعوں پر اگر ہم دعائیں پڑھیں گے تو ایک تو وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں وہ ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو اس میں مانگنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنا ہے وہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنا ہے، اور ابنڈنٹ اماؤنٹس کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ سارے احکام ہیں کہ جس کا حکم ہے کہ فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے
یاد کرو، میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کرو، تو اللہ تعالیٰ نعم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یاد کروں گا، تمہیں نہیں بلاؤں گا، تم پر مہربانی کا سایہ رہے گا، تمہارے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں تو کیسے یاد کریں اور کتنا یاد فرمائیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا، وقعودا، اور بیٹھنے کی حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد فرمائیں، وعلی جنوبہم، اور انسان لیٹے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اب چلنا اور لیٹ جانا، یہ ان حالتوں کے اندر بھی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے اور توجہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خاص موقعوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ہم ان خاص موقعوں میں اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہو سکیں۔ تو 3 باتیں ذکر کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یہ حکم شرعی ہے، یہ خداوند تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ہو، تو فرمایا ذکر کثیر ہو، بہت زیادہ ذکر ہو اللہ تعالیٰ کا، اور ان علاقوں میں رہ کر کے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو ماحول مل جانے کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے اندر سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ماحول مل جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کمی پیش آتی ہو، تو پھر باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذاکرین میں کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے پھر یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کو ہم یاد کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں تسلی فرما دی کہ اگر آپ ان مشکلات مراحل میں اور خوشیوں کے لمحات میں اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ذکر کرنے سے، توجہ کے ساتھ ذکر کرنے سے انسان پھر وہ درجے بڑھا دیتا ہے اور روحانی طور پر بھی درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور جب انسان روحانی طور پر اس میں غلبہ پایا جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بھی اور وسعت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور توجہ جس چیز کی دینی چاہیے تھی اس کی طرف بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم پھر یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ اس وقت یہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں آپ خوابوں کے لیے اور مسائل کے لیے آپ فون کر سکتے ہیں، اور اسی پروگرام میں پھر وہ جواب دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ ہم اللہ کو ذکر کریں، تو سب سے افضل یہی ہے کہ نماز کے بعد ہم تسبیحات ذکر کی جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ ہم تسبیحات پڑھیں۔ دوسرے مرحلوں کے اندر بھی جو تسبیحات ہوتی ہیں جو آسانی کے ساتھ اور بغیر اکتاہٹ کے، ان موقعوں پر دعا بھی پڑھی جائے اور استغفار بھی کیا جائے۔ تو ان موقع پر دعا اور استغفار کرنے سے انسان اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ لفظ فاذکرونی اذکرکم کے اندر شامل ہے
کہ اللہ کو یاد کرنے والا انسان بن جائے تو کسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ہر موقع پہ اس کو حل فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم کیا کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ کریں. جی ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ایک خواب متواتر 8 سال سے دیکھ رہی ہوں. جی میں کیا دیکھتی ہوں کہ اب تو میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں. جی میں کیا دیکھتی ہوں، کبھی دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی چھوٹی سی ہے اور ہم لوگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں. جب ہم بازار میں پہنچتے ہیں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں سخت پریشان ہوتی ہوں اور بیٹی کو لے کر واپس آ جاتی ہوں. جب واپس میں گھر آتی ہوں تو میں اپنے سسر کو بولتی ہوں کہ یا تو میرے ہسبینڈ کا ایڈریس بتا دیں یا ان کا فون نمبر بتا دیں. میں پیسے مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اور وہ میرے سسر بولتے ہیں کہ نہ میرے پاس ایڈریس ہے اور نہ میرے پاس فون نمبر ہے. پھر میں کبھی دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا چھوٹا سا ہے اور میں بازار گئی ہوں اس کی کتابیں خریدنے کے لیے. تو جب میں اپنے بیگ میں دیکھتی ہوں تو میرے بیگ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر میں مایوس ہو کے بیٹے کو ساتھ لے کے میں واپس آ جاتی ہوں اور آ کر پھر میں بولتی ہوں اپنے سسر کو کہ آپ نے یہ کیا بنا رکھا ہے، یا تو آپ مجھے فارغ ہی کر دیں یا مجھے آپ بیٹے کا ایڈریس دیں یا مجھے نمبر دیں. یہی کچھ میں 8 سال سے دیکھ رہی ہوں. تو بیٹی آپ کے پاس نہیں ہے؟ میرے بیٹے مطلب کہ شادی شدہ ہیں. اچھا. ایک بیٹی ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے. اچھا. اس کا ہسبینڈ ابھی پاکستان میں ہے. جی تو وہ جو بیٹی ساتھ میں رہتی ہے جی تو وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پریشانی آپ کو اس کی وجہ سے لاحق ہے؟ نہیں سارے بچوں کو دیکھتی ہوں. میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے. جی کبھی کون سے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہوں، کبھی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہوں. مطلب کہ سب کے ساتھ باری باری جاتی ہوں. اچھا اچھا. جی تو خواب میں یہ ساری بیٹیاں آتی ہیں یا ایک ہی؟ جی. تو بچوں کے بارے میں آپ یہ ہے کہ کبھی ان کو پانی چاہیے، کبھی ان کو اور چیز چاہیے، تو کبھی پیسہ چاہیے اور آپ کے پاس نہیں ہوتا اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں بچوں کے بارے میں. جی ہاں بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ شکر الحمد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کیا کریں، اور ساتھ ساتھ جو یہ ہے کہ بچوں کا تصور ہو تو اس وقت بھی بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں. تو الحمدللہ یا اللہم لک الحمد جو ہے نا وہ ایک، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. جی تو ایک اور میرا سوال ہے کہ میں جی نماز پڑھتی ہوں. میں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حج بھی کیا ہوا ہے. میں اکثر بیمار رہتی ہوں. میں صبح کی نماز میری چھوٹ جاتی ہے. جی دعائیوں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے. جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب رات گزرتی ہے تو صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ بس جسم ہی ہے، اس میں جان باقی نہیں ہے. جی تو پھر نماز چھوٹ جاتی ہے. آپ کوئی مطلب کہ وظیفہ بتائیں کہ میں پڑھوں، کہ میں اپنی 5 نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری کروں.
تو فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ نہیں سکتی، یہ اٹھ خلاصہ نہیں سکتی. جب اٹھتی ہوں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ میں گر جاؤں گی. جی، جسم پر مطلب کہ تھکاوٹ بہت ہوتی ہے. تھکاوٹ ہوتی ہے. جی اور مجھے وہ شوگر بھی ہے نا، ہاں، ڈائبٹیز بھی ہے. تو ڈائبٹیز بھی ہے، اس کی وجہ سے بہت جسم جو ہے وہ تھکا تھکا سا ہوتا ہے. باقی میں نمازیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری کر لیتی ہوں. جی قرآن پاک پڑھتی ہوں، مطلب کہ تسبیح سب کچھ کرتی ہوں، مگر میں بہت پریشان ہوں صبح کی نماز کے لیے. ہاں، یہ ہے کہ صبح کے سونے سے پہلے رات کو اٹھنے کا بندوبست کر لیا کریں. اٹھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ اٹھ سکیں تو استغفار کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے. جی، جی، آپ تو دعا بھی کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عقدے کو حل فرمائے اور اس پریشانی کو دور فرمائے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا. اور جو آپ تکلیف محسوس کرتی ہیں فجر کی نماز کے اٹھنے کے لیے اور آپ فیصلہ نہیں کر پا سکتی جی بیماری کی وجہ سے، اور یہ جو آپ پر جو مشکلات آ جاتی ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ پھر جی فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشکل کو حل فرمائے آمین. تاکہ آپ جلدی کے ساتھ اٹھ سکیں، آرام کے ساتھ اٹھ سکیں اور سونے کی وجہ سے آپ کے جسم کو آرام ملے، راحت ملے اور کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. تو آمین. جی، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حمد ہے، اور کثرت کے ساتھ حمد کے ساتھ ساتھ باقی جو فجر کا ہے یہ جو فکر ہے یہ بھی کیا ہے، نیک بات ہے. نیک مطلب یہ کہ یہ چیز ہے کہ آپ کو یہ غم لگتا ہے اور اس غم کے لیے آپ سوچ رہی ہیں کہ یہ غم جو ہے نا ہم سے کیسے دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے. جی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکلات کو دور فرمائیں گے. تو یہ بھی اسی ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کے کیا فوائد ہیں ہمارے لیے، اور خداوند تعالیٰ نے ہم کو خاص حکم دے رکھا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. تو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ، لمبائی کے ساتھ وقت لگا کر ذہن استعمال کر کے ان کے لیے دعا کی جائے. جی، تو یہ ہے کہ جی ایک اور کال لیتے ہیں. جی، السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، آپ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. جزاک لاسٹ ویک اللہ. بھی آپ آئے تھے، ابھی آئے ہیں. جی مجھے 2 سوال کرنے ہیں آپ سے. جی فرمائیں ایک بہن. تو یہ کہ نا میرا بچے سے میں پہلے کہتی تھی، میرا 11 سال کا ہو جائے گا میرا بیٹا ہاں 10 دن بعد نا. جی تو پہلے میں اس کو کہتی تھی اذان دے دو، اذان بھی دے دیتا تھا. تو میں کہتی تھی کہ عقائد کر لو اور میں آپ کے پیچھے تھوڑے کھڑے ہو جاتی ہوں تو جماعت کرا لو، ہو جاتی ہے. مگر ابھی وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا، نہ ہی اذان دوں گا کیونکہ میں ابھی بڑا نہیں ہوا. سب کہتے ہیں کہ 13 سال کا یا 14 کا جگہ تب. تو کہتے ہیں نہ ہی میں اقامت کراؤں گا، جماعت بھی نہیں میں کر سکتا. تو اس لیے اس نے چھوڑ دیا اذان اور یہ اقامت کرنا. تو کہتا ہے کہ جماعت بھی نہیں کرا میری ہوگی نہیں، میں بڑا ہوں گا نا تب. تو میں نے کہا چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں. کہتا ہے اچھا آپ پوچھ لیں کسی آپ بڑے مفتی صاحب سے نا. ایک تو یہ سوال تھا جی آپ سے، اور جی دوسرا ایک اور یہ سوال تھا کہ نا کسی نے کہا یہ بات کہ جو درود پاک ہوتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کے ہی پڑھنا چاہیے. صرف اگر گھوم پھر کے چل پھر کے پڑھو تو اس سے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو مجھے آپ سے اس پہ بات پوچھنا تھا کہ کیونکہ میری تو عادت ہے کہ میں نا رستے میں آتے جاتی ادھر ادھر، اور وضو ہو نہیں ہو جی چلتے پھرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ بچوں کے ساتھ تو بیٹھنے کا اتنا ٹائم تو ملتا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ بالکل. بیٹھ کے اور وضو کے ساتھ ہی پڑھنے کا تو پھر مشکل ہے. میں تو مہینوں بھی نہیں پڑھیں گے پھر تو ہم. ہاں ہاں تو مجھے اس پہ پتہ کرنا تھا. تو مجھے ایک دم وہم ہو گیا، میں نے کہا گھٹنوں میں درد کا کہہ رہے تو میں آپ سے معلوم کر لیں
یہ دونوں کا بتائیے گا، جی اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا نا، جی، اللہ تعالیٰ پریشانی دور کر دے، میرا ہم حافظ اللہ مسئلہ بھی حل کر کے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو آسان فرمائے، حل فرمائے، اور آمین۔ آپ ہمیں پروگراموں میں یاد رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں، اور بھی جتنے چاہنے والے ساتھی ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ بچے کی امامت کروانے کا، اذان اور اقامت گھر کے اندر نماز پڑھانے کا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالغ ہو چکا ہے، خدا کے احکام اس پر آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ فرض نماز کی جماعت آپ کو نہ کرائے، وہ فرض نماز تب ہی وہ امامت کے لیے کروائے کہ جب کہ وہ خدا کے احکام کا پابند ہو جائے۔ باقی درود شریف کی کیا ایک جگہ بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے، یا ہر جگہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور بعض لوگ جو کہتے ہیں چلتے پھرتے پڑھنے سے گھٹنوں میں درد ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ البتہ افضل یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں تو ایک تصور لے کر کے صلوات بھیجیں کہ ہم جو پہنچا رہے ہیں یہ فرشتے اس سلام کو وہاں پر پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باعزت پڑھے ہوئے سلام سے خوش ہوں گے اور ہمیں دعائیں کریں گے۔ تو یہ ایک درود پڑھنے کا طریقہ اور یہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے آگے پیچھے چلنے کے اندر بھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمائے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مطلب یہ کیا تھا، تو کھڑے ہو کر بھی آگے پیچھے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور بہت تو پھر اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ الگ مجلس کے اندر آدمی بیٹھے تو تھوڑی دیر کے لیے درود پڑھے، مگر توجہ کے ساتھ، بیدار ہو کر کے، بیدار مغز کر کے، اور اس کے ساتھ وہ ساری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توجہ کے ساتھ اور ایک دماغ کی حاضری کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ صلوات پڑھے گا، تو اس کے اندر برکت آئے گی اور اس کے اندر خیر ہوگا۔ اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ چلتے پھرتے اگر کوئی درود پڑھے گا تو اس کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، یا بلا وجہ یہ ڈرانے کی جو چیزیں ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے کہ کئی چیزیں ایسے آ جاتی ہیں جو بلا وجہ لوگوں کو ڈراتی ہیں، اور ڈرانے کے ساتھ ان کی حقیقت نہیں ہوتی ہے کہ، مگر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ورنہ خدا کا حکم تو یہ کہ نیکی کا کام ہم کریں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں ہی ہم سے کروائے گا، اور برے اعمال سے بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچاتے رہیں گے۔ تو ابھی ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے اندر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔